ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ بیمار ہوئے، پھر اللہ نے ان کو شفا دے دی، بہت بیمار ہوئے۔ تو جب وہ زیادہ بیمار ہو گئے تو ان کے ایک دوست نے انہیں کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ وصیت لکھ دیں، مطلب یہ ہے کہ بھائی اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، اب بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں، اور اچھی بات ہے وصیت کرنا، وصیت لکھ دیں اپنی موت کے بعد کی، اگر کوئی معاملات ہیں وہ لکھ دیں۔ تو وہ خاموش ہو گئے۔ بعد میں یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں صحت دے دی۔ اب صحت آنے کے بعد جب تک زندہ رہے اس دوست سے انہوں نے بات ہی نہیں کی، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یہ تجھے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ اس نے تو ایک اچھا مشورہ دیا اور ناراض ہو گیا اس سے۔ تو انسان مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ روز ہمارے سامنے لوگوں کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے اپنے گھروں سے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے اپنے محبوب لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، میں اور آپ مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، فرمایا سب سے زیادہ کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کو یاد رکھو۔ یہ جب آپ اور میں اپنی موت کو یاد رکھیں گے، اور موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد کے سارے معاملات پر ایمان رکھنا، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، جو نیک اعمال ہیں اللہ ان کا اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو گناہ گار ہیں اللہ کی طرف سے اگر انہیں فضل نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے احسان نہیں ہوا، تو انہیں ان کے اعمال کا بدلہ چکھنا پڑے گا۔ جو مومن ہیں وہ اللہ کے فضل میں ہوں گے، جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ پورا ایک پیکج ہے، ایک پوری تفصیل ہے، صرف یہ نہیں ہے موت موت موت، موت کے ساتھ یہ سارے اعمال جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ موت کا انکار تو کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ کیوں؟ اللہ کا انکار کرنے والے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، اللہ کو نہ ماننے والے تو نظر آ جائیں گے۔ جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی جس چیز کا اقرار کرتا ہے وہ موت ہے، کیونکہ موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، لوگوں نے انکار موت کا کیا اس صورت میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور مومن وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور حساب اور کتاب دینا ہے۔ تو جو انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یہ فکر کرے گا، یہ سوچ کرے گا، یہ عمل کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے گی اور میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر وہ اللہ کا خوف نامہ اعمال پر نظر رکھے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اپنی خواہشات سے رکنے لگتا ہے، پھر یہ سوچنے لگتا ہے میں یہ عمل کروں نہ کروں، یہ عمل جائز ہے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے لگے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہو سکتی ہے، پھر جنت اس کے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔